اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ربط رقوع کا کہ اس سے پہلے اثبات توحید بدلائل ثلاثہ بیان ہوئی ہے۔ دلیل وحی نقلی عقلی کے ذریعے توحید کا اثبات ہوا۔ اب اس میں نہ ماننے والوں کے لیے تخویف اخروی کا بیان ہوگا۔ اثبات توحید بدلائل ثلاثہ کے بعد نہ ماننے والوں کے لیے تخویف اخروی کا بیان ہوگا۔ موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تخویف اخروی برائے مجرمین، اور دوسری چیز ہے مشرکین کی شکایات اور ان کے نتائج، یا خباثات مشرکین اور ان کے نتائج۔ شکایات و خباثات مشرکین اور اس کے نتائج۔ خلاصہ میں تیسری چیز ہے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ ہیں محرومین عن القرآن کے نتائج۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بڑا ظالم، یہ استفہامی کے طور پر ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ کس سے بھائی؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، نمبر ایک جو لگاتا ہے اللہ کے ذمے جھوٹ۔ افترا بنا کر لگانا، بہتان باندھنا، اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرنا، یہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا ہے۔ شرک کرنا اور کہنا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ بھی اسی کو چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ او کذب بآیاتی، یا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو جھٹلائے اس کی آیتوں کو، جس نے جھٹلایا اس کی آیات کو۔ آیات کو جھٹلانا، آیات توحید، آیات رسالت، جو ان کو جھٹلاتا ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ نتیجہ ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے ظالم، ظالموں کے لیے کامیاب نہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم افترا علی اللہ ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ کی آیات کا انکار ہے، تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ ہے تخویف اخروی۔ اور جس دن نحشرهم جميعا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کے سب کو۔ سب کے سب کس کو؟ جو عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے ان کو بھی، اور جن کی کرتے تھے ان کو بھی، سب کو جب ہم اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول، یہ ہے سرزنش، پھر ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، نفی تشبیہ قاری، کہاں ہیں تمہارے شریک، اے شفعاؤکم،
جن کو تم اپنا سفارشی سمجھتے تھے، اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ الذین وہ کنتم تزعمون جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، یا معنی ہے کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ایک شرک تو یہ ہے نا کہ عبادت کرنا غیر اللہ کی، اور ایک شرک یہ ہے کہ عبادت اس لحاظ سے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ چلو یہ تو معبود نہیں ہے، لیکن یہ اختیار دیے گئے ہیں کہ یہ بچا لیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے، اور اس کو یہ وسیلے کا نام دیتے تھے۔ اس لیے ایسا وسیلہ کہ جس میں یہ نظریہ ہو کسی ذات کو وسیلے کے طور پر کہ اس کی بات اللہ رد نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے۔ اس لیے جس میں شبہ بھی ہو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، تمہارے وہ سفارشی کہ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے یا گمان کرتے تھے؟ ثم لم تکن فتنتہم، یہ ہے جواب مشرکین۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے فتنہ۔ فتنے کا معنی ان کے لیے فتنہ نہیں ہوگا، ان کے لیے معذرت نہیں ہوگی، وہاں کوئی اور معذرت ان کے پاس نہیں ہوگی، عذر نہیں ہوگا۔ یا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس پھر کوئی وہاں پر بہانہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب اس کا معنی یوں کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی گندا جواب، گندا جواب، غلط جواب، کوئی گندا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو آگے جواب دیں گے۔ تو جو دے رہے ہیں وہ بڑا گندا ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی معذرت، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی عذر، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بہانہ۔ سارے حضرات نے معنی کیے ہیں، نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی جواب، الا ان قالوا، مگر کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نہ تھے شرک کرنے والے۔ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے اور اسی کے نام کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو شرک، اور کوئی بہانہ نہیں بنے گا تو کہیں گے جی چلو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی شریک نہیں بناتے تھے۔ اب یہ جھوٹ کہہ رہے ہوں گے۔ دیکھو اللہ کے سامنے بھی کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ آج دنیا میں بھی ان کو کہو نا، قبر کی مٹی چاٹ رہے ہوں گے، کہو کہ یہ شرک ہے تو کہیں گے خدا دی قسم شرک کوئی بھی نہیں، اسی تو شرک نہیں، محبت کرنے ہیں۔ وہ ہمیں تو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ کہیں گے تو لوگ بھی کہتے ہیں جی دیکھو وہ کہتے ہیں شرک نہیں۔ اور ان درباروں پر جایا جائے، ان کا جو اپنے ان پیروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بالکل ایسے افعال ہیں، ایسے نظریات ہیں کہ جو بالکل وہ مکے والے ہیں، جو مکے والوں کے اس وقت کے تھے وہی نظریات و عقائد رکھتے ہیں اور شرک کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شرک میرے کو کوئی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام کی منت دے رہے ہوں گے اور کہیں گے نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے جی، یہ محبت ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب جھوٹ بولیں گے، لیکن یہ جملہ وہ ہے جو ابتدائی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہاں پر یہ زبان ان کی بند کر دی جائیں گی اور بول نہیں سکیں گے، یہ بعد کی بات ہے۔ اب تو زبان سے کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، پھر اللہ زبان پر مور لگائیں گے تو ہاتھ بولیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ پہلا جواب یہ ہوگا، بہانہ بنائیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، اور وہاں قسم بھی اللہ کی کھائیں گے، وہاں پر پیر بابے دی قسم نہ کھا سو، واللہ ما کننا ربنا ما کننا مشرکین۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، یہ ہے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انظر، دیکھ میرے پیغمبر، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر۔ اب جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، یہ بات قیامت کے بارے میں ہے، بولیں گے، ماضی بمانے مضارع کے ہے، لیکن تعبیر اس کو کیا ہے یقینی ہونے کے لیے۔
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نفی تشفیہ قاری، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ کانو یفترون جو وہ بناتے تھے، کانو یفترون جو وہ عقائد رکھتے تھے، یا ما کانو یفترون جو وہ باتیں بناتے تھے، جو وہ اپنے معبود فرضی بناتے تھے، وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا، یعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ ہے مشرکین کی شکایات، اور گمراہی کے درجے ہیں، ان میں سے پہلا درجہ پہلا، وَمِنْهُمْ کچھ ان میں سے من وہ ہیں، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو کان لگاتے ہیں تیری طرف، تیری باتیں سنتے تو ہیں، کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ بوجہ مور جباریت کے، ان سے ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے بوجہ مور جباریت کے، اور مور جباریت تب لگتی ہے جس وقت جدال تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اسی کو بیان کیا۔ اور کچھ تو ان میں سے ہے کہ میں یستمع الیک وہ کان لگاتے ہیں تیری طرف، وجعلنا یہ ہے حرمان منافقین، وجعلنا علی قلوبہم اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتاً پردہ، ان یفقہوہ اے اللہ یفقہوہ یہ کہ نہ سمجھے اس کو، پردہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ اب سمجھے ہی نہ، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، کان تو لگائے ہوئے ہیں لیکن کان بند ہیں، ہدایت کو اندر جانے ہی نہیں دیتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا تَقْطِيعُ الطَّمَعَ ایمان المعاندین، جو ضدی ہوتا ہے اس سے ایمان کی امید بھی باقی نہیں رہتی۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیاتٍ ساری کی ساری آیات، جن آیات معجزات کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کے سارے پورے بھی کر دیے جائیں تو لا یؤمنوا بہا وہ ایمان اس کے ساتھ نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک یہ ہے تشریح تکذیب، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک جس وقت وہ آیت آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں تجھ سے، توحید باری میں تجھ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ محروم عن الہدایت ہیں۔ جھگڑنا جدال تک جب انسان پہنچ جاتا ہے گمراہی میں نا تو پھر محرومی ہو جاتی ہے۔ یقول الذین کفروا اب اس کی تشریح ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں الاولین پہلوں کی۔ اب پہلوں کی کہانیاں ہیں، اللہ تذکیر کے لیے پہلی قوموں کے جو حالات بیان کرتے ہیں اس کو یہ کہتے تھے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب نبی یہ بات بتاتے تھے قیامت آئے گی، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، تو کہتے تھے یہ پیو دادا سے باپ دادا سے سنتے ہیں، یہ بس کہانیاں ہیں، محض حقیقت کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، رسول ہے، بس یہ پہلے کی باتیں ہیں جی، یہ قصے کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ اگلا درجہ جھگڑے کے بعد یہاں تک پہنچایا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ خباثات مشرکین، اور وہ روکتے ہیں عنہ اس سے، اللہ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں اس سے وہ روکتے ہیں، جھگڑنے کے بعد روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور آپ بھی اس سے دور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اوروں کو بھی دور کرتے ہیں اور آپ بھی سائڈ لیتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نتائج اور نہیں وہ ہلاک کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ یہ ہے تخویف اور ساتھ ساتھ رسوائی مجرمین۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور اگر تو دیکھے
اذ وقفوا علی النار، جس وقت کہ کھڑا کیا جائے گا ان کو آگ پر۔ تو یہاں پر جزا مخصوف ہے لو شرطیہ کے لیے، ترا امرن عظیما، اگر اس وقت کو تو دیکھے نا جس وقت ان کو جہنم پر پہنچایا جائے گا نا، تو پھر کیا دیکھے گا؟ امر عظیم، بہت بڑا معاملہ پھر ہوگا۔ فقالوا یا لیتنا، مجرمین کی تمنا، پس اس وقت کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، نرد، ہم کو واپس کر دیا جاتا دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر کیا کرتے؟ واؤ قائم مقام فلا فا کے ہے، اور پس نہ ہم تکذیب کرتے بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کا، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جاتے ہم من المؤمنین، ماننے والوں میں سے۔ اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، اگر آج ہمیں واپس کر دیا جائے نا تو پھر اسی صاف ستھرے بزرگ بن ویسا، پھر ہم نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہو جائیں گے، مان لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ یا لیتنا، یہ یا حرف ندا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ استغاثے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، خطاب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ندبہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تعجب کے لیے بھی اور شوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ استغاثہ یا خطاب نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر کیا ہے، بعض ان کا ایک اظہار افسوس ہے، حسرت کے طور پر کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہاں بھی یا آیا ہوا ہے نا، اس کو خطاب پر حمل کر لیں گے، اور کچھ جو ہے کہیں گے دیکھا ہے نا جی یہاں بھی مدد مانگی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام حواریین تو یہاں کہہ کر مدد مانگ رہے ہیں، تو اس لیے غیر اللہ سے مدد مانگنی ٹھیک ہوگی۔ کچھ نے کہا ندا آئی ہوئی ہے، خطاب ہے، تو یہ دیکھیں جی یہاں پر پھر سننا بھی تو ثابت ہو گیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں لا علمی پر مبنی ہیں، جو نہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے تو یا کہ ایک یہی معنی نہیں ہے کہ ندا ہو، خطاب ہو، یا مطلب استغاثہ کیا جا رہا ہو، بلکہ اس کے اور معنی بھی ہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، رسوائی مجرمین، بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما وہ کانوا یخفون، جس کو وہ چھپاتے تھے، باب فعال ہے، مامنا یجدونہ مخفیہ، آج جس کو وہ مخفی پاتے تھے نا وہ ان کا کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہو گیا ہے۔ ما کانوا یخفون من قبل، جو چھپا رکھا تھا انہوں نے اس سے پہلے، اب تو وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جس کو وہ چھپا ہوا پاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، باقی ان کا یہ کہنا کہ اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی ان کا بہانہ ہے، جھوٹ ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان کو واپس کر دیا جائے دنیا میں، لَعَادُوا، البتہ لوٹیں گے وہ، لما، اسی کی طرف نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا تھا، پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے اور جس سے منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یہ کہنے میں جیسے جھوٹے ہیں کہ واللہ ما کننا مشرکین، اسی طرح یہ کہنے میں بھی جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں واپس کیا جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک۔ ان کا تو مور جباریت لگی ہوئی ہے، کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ ہے شکایات منکرین یا مشرکین یا خباثات مشرکین اور ان کے نتائج۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا، اور کہا انہوں نے، کہنے لگے وہ، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہی دنیا میں ہے یار، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے، اٹھنے والے، ہم کوئی قیامت کے دن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، یہ کوئی بات نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، بس گزر جائے گی، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، رسوائی، اور اگر تو دیکھے ان کو کہ جس وقت ان کو پہنچا دیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے سامنے،
تو وہی ہے یہاں پر بھی جزا مخصوف لرأیت امرا عظیما۔ قال الیس ھذا بالحق، سرزنش۔ قال اللہ فرمائیں گے الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ بالحق کے سچ، کیا یہ قیامت سچ نہیں ہے؟ اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھ کر حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ استفہام ہوگا۔ قالو، وہاں پر دیں گے جواب اور رسوائی مجرمین، قالو بلا، کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ اب مانیں گے کہ ہاں اللہ سچ ثابت ہو گیا ہے، جو کہا گیا تھا وہ کچھ دیکھ لیا ہے۔ پھر اللہ کیا کہیں گے نتیجہ؟ قالا، فرمائیں گے اللہ فذوقوا، بس چکھو عذاب کو، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، اب تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ سبب ہے تمہارے عذاب کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے ظالم بڑا اس شخص سے کہ جو ذمے لگائے اللہ کے جھوٹ، یا تکذیب کرے، انکار کرے اس کی آیات کا۔ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب پائیں گے ظالم۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین، وہ، کنتم تھے تم ان کے بارے میں دعویٰ کرتے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی جواب بھی مگر یہ جواب کہ کہیں گے وہ واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ انظر، دیکھ میرے پیغمبر کس طرح کذبوا علی انفسہم، جھوٹ لگا رہے ہیں اپنے آپ پر، وضل، گم جائیں گے ان سے ما وہ کانوا یفترون، جن کو جو وہ باندھتے تھے، جو وہ بناتے تھے۔ ومنہم من یستمع، کچھ تو وہ ہیں کہ جو کان لگاتے ہیں الیک، تیری طرف۔ وجعلنا، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اکنتاً، پردے، اس بات سے کہ وہ سمجھیں اس کو، او وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیات، ان ساری کی ساری آیتیں، نہیں وہ مانیں گے ان کو، نہیں مان لائیں گے، یہاں تک کہ جب آ جاتے ہیں تیرے پاس یجادلونک، تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی، وہم ینہون عنہ، اور وہ اس سے روکتے ہیں جو آپ بتاتے ہیں، وینأون عنہ، اور آپ بھی اس سے دور ہوتے ہیں، وہیں یہلکون، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شور نہیں رکھتے۔ ولو تری، اور اگر تو دیکھیں جس وقت ان کو ٹھہرایا جائے گا یا کھڑا کیا جائے گا آگ کے اوپر، کہیں گے وہ ہائے افسوس ہمارے لیے، ہمیں واپس کر دیا جائے، اور ہم نہیں تکذیب کریں گے ساتھ اپنے رب کی آیات کے، اور ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے ما وہ کچھ جو کہ وہ چھپایا کرتے تھے، چھپاتے تھے اس سے پہلے، جو چھپا کر رکھا تھا وہ سب کچھ جو ظاہر ہو جائے گا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور اگر ان کو واپس کیا جائے دنیا میں، ہوگا نہیں دنیا میں واپس کرنا، لیکن اگر کر دیا جائے، لَعَادُوا، البتہ وہ کریں گے وہی کچھ، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، جس سے ان کو روکا گیا، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ دنیا مگر دنیا ہی کی زندگی ہے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر دیکھے تو اس وقت جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، کہیں گے اللہ الیس ھذا بالحق، کیا نہیں تھی یہ قیامت، مر کر اٹھنا حق؟ قالو، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اللہ ہمارے رب کی قسم ہے سچ ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بس اس کے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔